بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ذبح کے حوالے سے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک سوال ایک صاحب نے پوچھا تھا، کیا اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا واجب ہے؟ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کر سکے تو ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے جانور کی قربانی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ ہی تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت ہمارے یعنی اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمان اس کے مستحق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کریں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کم سے کم دیکھ لیں۔ ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ذبح کرنے والا ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کے حلق پر چھری پھیرے اور جانور کے گلے کو یہاں تک کاٹے کہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ ایک نرخرہ جس سے سانس لیتا ہے، دوسری وہ رگ جس سے دانہ پانی اندر جاتا ہے، اور 2 شہ رگیں جو نرخرے کے دائیں اور بائیں جانب ہوتی ہیں۔ اچھا، ان 4 رگوں میں سے اگر 3 کٹیں جانور حلال ہے، اور اگر 2 کٹیں تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا، جانور کا اس صورت میں کھانا حرام ہے۔ تو 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، ایک نرخرا سانس کی نالی، دوسری غذا کی نالی، اور 2 وہ رگیں ہیں جو نرخرے کے دائیں اور بائیں جانب ہوتی ہیں۔ ذبح کرتے وقت جانور کو ذبح کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ کھلائے پلائے بھوکا نہ رکھے، اور بھوکا رکھنا یہ مکروہ ہے۔ مذبح جس جگہ آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے وہاں تک جانور کو گھسیٹ کر کے لے جانا یہ مکروہ ہے۔ آسانی سے جانور کو گرائے مستحب عمل ہے، بیجا سختی کر کے جانور کو گرانا مکروہ ہے۔ قبلہ رخ بائیں کروٹ پر لٹائے تاکہ جان آسانی سے نکلے، اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ اور جانور کے 4 پیروں میں سے 3 باندھے اور ایک کو کھلا چھوڑ دے، یہ بھی مستحب ہے۔ چھری تیز رکھے، تیز چھری سے قربانی کے جانور کو ذبح کرے، کند چھری سے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، تیز چھری صرف قربانی کے جانور کے ساتھ خاص نہیں، جب بھی جانور کو ذبح کرنا ہو تو چھری تیز ہونی چاہیے۔ کند چھری سے جانور کو ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ چھری اگر تیز کرنا ہو تو جانور سے چھپا کر تیز کرے، کیونکہ جانور کے سامنے جس کو ذبح کرنا ہے اس کے سامنے چھری کو تیز کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لے، جانور کو لٹانے کے بعد چھری کو تیز کرنا یہ مکروہ ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص جانور کو پچھاڑ کر یعنی جانور کو گرا کر کے چھری تیز کرنے لگا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بکرے کو ایک سے زائد بار موت دینا چاہتے ہو، اس لیے جانور کو گرانے سے پہلے چھری کو تیز کرنا، جانور کے سامنے جانور کو گرانے کے بعد چھری کو تیز کرنا یہ مکروہ ہے. اور اسی طرح سے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے. سختی سے ذبح نہ کرنا کہ سر الگ ہو جائے، یہ بھی مکروہ ہے. اتنی سختی سے جانور کے حلق پر اور گلے پر چھری پھیری کہ اس سے سر الگ ہو جائے، یہ مکروہ ہے اور منع ہے، کیونکہ اس سے جانور کو ضرورت سے بہت زائد تکلیف ہوتی ہے. ذبح کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا یا اس کا چمڑا اتارنا یہ بھی مکروہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.